الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ہمیشہ نوازشات فرماتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے، اس کے کئی حیلے کئی بہانے ہوتے ہیں جن حیلوں اور جن بہانوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو قریب کرتے ہیں، لیکن بندوں کی ناسمجھی ہے اور کم فہمی ہے کہ بندے اس حقیقت سے ناآشنا ہیں اور اس حقیقت کو سمجھتے نہیں کہ اللہ کی کرم نوازیاں اور اس کی نوازشات کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نوازش ہے، مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ ہمارے لیے لا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نوازش نہ ہوتی تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں فرماتے۔ آپ رمضان کی آمد سے 2 مہینے قبل ہی اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں عطا فرما اور میری عمر میں اتنا اضافہ فرما کہ ہمیں رمضان مل جائے، رمضان عطا ہو جائے، رمضان نصیب ہو جائے۔ تو رمضان کا نصیب ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک نبی رمضان کے نصیب کو دعاؤں میں مانگتے ہیں تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہم نے نہ دعا مانگی نہ اللہ سے ہم نے اس کا مطالبہ کیا، پھر بھی اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، حیات بخشی اور رمضان کا مہینہ نصیب ہونے جا رہا ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اس پر اللہ کا سجدے میں سر رکھ دے تب بھی کم ہے، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ کمر بستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جو
اللہ کی رحمت سے ہم کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں، اللہ کی برکتیں جو اللہ اپنے بندوں پر نوازتے رہتے ہیں اس سے ہم محروم ہو جائیں، اس لیے کہ اس سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفقت اپنی امت پر ایسی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں رنجیدہ رہتے، غمزدہ رہتے، فکر مند رہتے۔ اپنی امت کی کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں ہوا کہ اس امت کے بارے میں آپ نے فکر نہ کی ہو، اور کوئی ایسا موقع نہیں گزرا کہ جن موقعوں میں آپ نے اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے فریاد نہ کی ہو، اللہ سے مانگا نہ ہو۔ اتنی محبت اور شفقت کے باوجود جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف اعلان فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی تم پر بے انتہا مہربان، شفقت والے اور رحم والے ہیں۔ اللہ نے اس امت پر نبی کی جو شفقت ہے اس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بتایا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو اس کو کیسے گزاریں، اس کی نیکیوں کو کیسے حاصل کریں، اس کی برکتوں سے کیسے مالا مال ہو، ایک لمحہ غفلت کا شکار نہ ہو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو بتلایا۔ بہت سے عبادات ایسے ہیں جن عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، لیکن روزہ رمضان ایک ایسی عبادت ہے 9 رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں گزارے، ایک رمضان نہیں، 2 رمضان نہیں، 9 رمضان گزارے۔ اب ہر رمضان کی حالت و کیفیت الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی اتنے مشفق، اتنے مہربان ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ نے امت کو بد دعا نہیں دی۔ آپ نے پتھر کھائے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف میں بچوں نے اوباش قسم کے بچوں کے حوالے کر دیا گیا، آپ کو مار مار کر زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے لہو بہہ کر جوتے مبارک میں جا کر جم گیا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ اونٹ کی اوجھڑی آپ کے پشت مبارک پر رکھی گئی، لیکن آپ نے اپنی زبان مبارک سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو گئے، 2 دانت خول نکل گئے، خون رسنے لگا، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی۔ جبکہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ میدان میں گڑھے کھود کر رکھ دیے ہیں تاکہ آپ ان گڑھوں میں گر جائیں اور دفن ہو جائیں، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اب تو بد دعا دیجئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں دی، بلکہ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ یہ جانتی نہیں، اگر جانتی تو اس طرح برتاؤ نہیں کرتی۔ لیکن میرے دوستو، افسوس کی بات ہے آج ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے دین کو جانتے ہیں، نبی کے علم کو جانتے ہیں، نبی لائے ہوئے قرآن کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ہم قدر نہیں جانتے۔ نہ دین کی ہمارے پاس قدر ہے، نہ اللہ کے لائے ہوئے علم کی ہمارے پاس قدر ہے، نہ جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے اس قرآن کی ہمارے نزدیک قدر ہے۔ صرف ہم اپنے مرتبے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جن کا مرتبہ ہے اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے۔
याद रखो दुनिया वालों के नज़दीक जो मरातिब हैं ये दुनिया तक ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि उनकी उम्र की एक हद है, उस हद तक ही वो मर्तबा, वो मनसब, वो ओहदा उनके साथ रहता है। जब उम्र ढलती जाती है तो मरातिब ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया है, जो कुरान है और जो कुरान के हाफिज हैं, जो कुरान के आलिम हैं, जो अल्लाह ने इनको मर्तबा दिया है, ये वो मर्तबा है जो दुनिया वाले मर्तबा इसको पहचाने या न पहचाने, इसको जाने या न जाने, लेकिन अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि दुनिया में भी मकाम है, आखिरत में भी मकाम है। और ये मकाम कभी घटने वाला नहीं है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है मकाम भी बढ़ता जाता है, मर्तबा भी बढ़ता जाता है। जैसे दुनिया के मरातिब का हाल है कि जैसे मर्तबा उनका उम्र घट जाती है तो मर्तबा ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के यहाँ दीन का, इल्म का, कुरान का मकाम कभी घटता नहीं मेरे दोस्तों। आज उम्मत इसकी नाकदरी की, जिसकी वजह से ये उम्मत नाकदरदानों के हाथ में पिसती जा रही है, पिटती जा रही है। जो लोग इल्म वाले हैं वो खुद अपने इल्म वाले की कदर नहीं जानते, वो खुद कदर नहीं करते, तो अब बताओ जाहिल कौम क्या कदर करेगी, जाहिल आवाम क्या कदर करेगी। इसलिए सारे जहां भी पढ़ें, जहां भी इल्म हासिल करें, या तो कुरान होगा या तो हदीस होगा। तो मदारिस के बदलने से, मदारिस के बड़े होने की वजह से इल्म में कोई फर्क नहीं आता। या कुरान बदल जाएगा या हदीस बदल जाएगी, ऐसा भी नहीं हो। जहां भी पढ़े वही पढ़ाया जाता है, कुरान ही पढ़ाया जाता है, हदीस ही पढ़ाई जाती है। तो इल्म वाले भी अपनी कदर नहीं जानते और जो जानने वाले हैं वो भी कदर नहीं जानते। मेरे अर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर बड़ी मोहब्बत करते थे, कभी आपने बद्दुआ नहीं की, लेकिन बद्दुआ दी है आपने एक मर्तबा। हदीस में आता है, काबी बिन उजरा रज़ी अल्लाह अन्हु जिसके रावी हैं, फरमाते हैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ रखे, आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन जब आप अपने खुतबे से फारिग हुए तो सहाबा का हम पर बड़ा एहसान है, जब भी कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अजीब बात देखते या कोई अजीब काम आप देखते तो सहाबा फौरन दरियाफ्त करते थे। और सहाबा के इस दरियाफ्त पर मालूम हुआ कि सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने कदम रखा तो आमीन कहा हो, लेकिन आप ऐसा देखा कि जब आप सीढ़ी पर कदम रखे तो आमीन कहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैंने आमीन नहीं कहा, मुझे आमीन कहलवाया गया। अभी जिब्राइल आए थे मेरे पास और आकर ये बताए, जब मैं पहले सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके माँ बाप जिंदा हों, दोनों में से या एक जिंदा हो, फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना ले। फरमाया आमीन। माँ बाप ऐसी नेमत हैं कि दुनिया में अगर रहते हुए उनकी कदर करके, उनका एहसान जानकर अपने आप को उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक न बनाया, बल्कि उनकी बद्दुआ ली और उनको सताया, तकलीफ़ें दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़िंदगी में किसी को बद्दुआ नहीं दी। आपने ऐसे शख्स के हक़ में
جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہلاک ہو جائے، آپ نے اس پر آمین کہا۔ ایک نبی کی آمین کیا قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے؟ جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ جو وحی لانے والا ہے اور وہ بد دعا دے رہا ہے، کیا وہ بد دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے اپنی سمجھ کے سے سوچو اور اس پر غور کرو، اس نعمت کو حقیقت جانو اور اپنے والدین کی قدر کرو۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا۔ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے سامنے نام مبارک لیا جائے اس کے باوجود وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی ہلاک ہے، تو اس پر آمین کہا۔ اللہ کے نبی کے ہم پر کتنے احسانات! یاد رکھو، اللہ نے زمین بنا کر یہ نہیں کہا کہ اے لوگو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ آسمان بنا کر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سے کسی نعمت کو انسان کو دے کر اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ہم کتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک جگہ اللہ نے احسان جتلایا ہے، احسان بتلایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے ایمان والوں پر دنیا میں نبی کو بھیج کر احسان کیا۔ تو اس نبی کا اتنا بڑا احسان ہے، اس کے باوجود بھی ہم درود نہ پڑھیں، اس سے بڑی بد نصیبی اور کم نصیبی کیا ہو سکتی؟ اس لیے جب بھی آپ کا نام لیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے، حدیثوں میں آتا ہے وہ مجلس جس پر اللہ کی رحمت ہی نہیں اترتی، جس مجلس میں اللہ کے نبی کا پر درود نہ پڑے، قیامت کے دن وہ مجلس بڑے افسوس اور خسارے اور نقصان میں ہوگی۔ دنیا میں مجلس تو قائم ہوئی لیکن اس میں نبی کے اوپر درود نہ پڑا گیا۔ مال خرچ کرنے والے کو سخی کہا جاتا ہے، مال جمع کر کے رکھنے والے کو جو خرچ نہیں کرتا اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا بخیل وہ نہیں ہے جو مال خرچ نہیں کرتا، حقیقت میں بخیل وہ ہے جو درود نہیں پڑھتا، اللہ کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی کا نام لیا جائے آپ پر درود نہ پڑے، ایسا شخص ہلاکت کے قابل ہے، بربادی کے قابل ہے، خسارے اور نقصان کے قابل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان جیسا مبارک مہینہ آئے، جس مہینے کے متعلق نبی دعائیں مانگے، اور ایسا مہینہ ہمارے سامنے آئے پھر بھی اس مہینے کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ اللہ نے اس میں حق دیا کہ رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں روزہ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض کیا گیا، اسی طرح تراویح والا عمل بھی سال میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھا جانے والا عمل ہے، یہ بھی اللہ نے سنت قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ان تمام کا ہم حقیقی معنوں میں استقبال نہیں کیے اور اس کا حق ادا نہیں کیے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص ہلاک ہونے کے قابل۔ ہم رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں معلوم ہے؟ سال بھر کچھ نہیں کھاتے، سال بھر سارے ہوٹلیں بند رہتی ہیں، سارے کپڑوں کے کاروبار بند رہتے ہیں، ساری خوشیاں
साल भर बंद रहती हैं। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है सारे होटलें खुल जाती, एक की जगह 10 होटल तैयार हो जाते हैं, एक कपड़े की दुकान की जगह 10 कपड़े की दुकानें तैयार हो जाती है, एक शॉपिंग की जगह 10 शॉपिंगें तैयार हो जाते हैं। यह है रमज़ान का इस्तेक़बाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह बताकर गए कि ये जो महीना आ रहा है खाने वाला महीना है, पीने वाला महीना है। हमारे दस्तरखान पे आम तौर पर आम दिनों में एक चीज़ दस्तरखान पे रहना मुश्किल था। जब रमज़ान का महीना आता है एक दस्तरखान पर 100 चीज़ें रहती हैं। मेरे दोस्तों, खाने से मना नहीं है, खाने से रोकना नहीं। रोज़ा नाम है उस चीज़ का कि अपने आप को फाक़े में मुब्तला कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ आयद करके ये बताना चाहते हैं भूख क्या चीज़ है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक वक्त मिलता है तो दूसरे वक्त नहीं मिलता, दूसरे वक्त मिलता है तो तीसरे वक्त नहीं मिलता। इस बात का एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ने उम्मत के हर फर्द पर रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया। अगर चाहते तो अल्लाह ताला ज़कात की तरह मालदारों पर फ़र्ज़ करते या गरीबों पर फ़र्ज़ करते, ऐसा नहीं किया। हर एक भी भूख के एहसास को जाने और जब रमज़ान का महीना गुजर जाए तो वो जहां अपने पड़ोस में देखे कोई भूखा नहीं है, रिश्तेदारों में देखे कोई भूखे तो नहीं है, अपने आसपास इलाकों में देखे कोई भूखे तो नहीं है। इस एहसास को बेदार करने के लिए रमज़ान का महीना आता है। इस एहसास को जगाने के लिए अल्लाह ने बंदों पर रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया। इसीलिए जब रमज़ान आता है तो हमारी दिल की वुसाअत बढ़ जाती है। बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? हमारे दस्तरखान पर चंद चीज़ें रहती हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है इनमें से एक चीज़ मेरे भाई को दें, फलां भाई को दें, फलां भाई को दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। हदीस की से बात साबित है, मोमिन का रिज़्क़ रमज़ान के महीने में बढ़ जाता है। ये महीना सब्र का महीना है। सब्र का मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई पहाड़ गिरने वाला है या कोई मुसीबत पड़ने वाली है, ऐसा नहीं है। बल्कि सब्र का मतलब यह है कि आप रोज़ा रखकर सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें रोकी थी कि खाने से रोका, पीने से रोका, जितनी जायज़ ज़रूरतें हैं उन तमाम जायज़ ज़रूरतों को अल्लाह ने मना कर दिया और तुम इस मना करने पर साबित कदम रहे, पाबंद रहे कि मैं अल्लाह को राज़ी करना है, मेरा रब मेरे इस रोज़े से खुश हो जाए। इस तरह हमने मुजाहरा किया और इस पर तकलीफ आई। फाका रखकर कभी भूख का एहसास होता है, कभी प्यास का एहसास होता है। इस एहसास को हम बर्दाश्त करते हैं, प्यास को भी बर्दाश्त करते हैं, भूख को भी बर्दाश्त करते हैं। यही सब्र है मेरे दोस्तों। फिर जब ईशा का वक्त होता है तरावीह के लिए खड़े होते हैं, इमाम कुरान पढ़ता है। आदत नहीं है खड़े होने की, लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं, अल्लाह का कलाम सुनते हैं। पाँव में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, लेकिन तबीयत अल्लाह के कलाम से मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इस सुन्नत से मोहब्बत है कि इस कलाम की मोहब्बत पर हमने अपने दर्द को बर्दाश्त किया, अपने सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया। यही सब्र है। फरमाया सब्र का बदला जन्नत है। सब्र का बदला क्या है? जन्नत। अजीज दोस्तों, जब रमज़ान का महीना आ रहा है, दुनिया का दस्तूर है जब कोई अहम हम काम करने जाते हैं तो उस काम करने से पहले हम एक प्लान तैयार करते हैं। करते कि नहीं करते? इसलिए कि मिसाल के तौर पर घर में शादी है,
تو شادی کرنا ہے تو شادی کے لیے ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ فلاں دن شادی ہوگی، اتنے لوگ جمع ہوں گے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اتنے مہمان آئے جائیں گے، اور ان میں سے جو بھی آئیں گے ہمارے دسترخوان سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اس طرح کا ایک پلان بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے، اللہ رب العزت کا ایک مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ ایسا مہمان ہے جو ہمیشہ نہیں آتا، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، وہ اسی کے پاس آتا ہے جس کو اللہ نے حیات بخشی ہے۔ جو حیات والے نہیں ہوتے ان کے پاس بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر یہ مہمان اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے، اللہ کی عظمتوں کو لے کر آتا ہے، اس کی مغفرت کا سامان لے کر آتا ہے، اس کی بخشش کا سامان لے کر آتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے کے نام ہی رمضان ہے۔ رمضان کا معنی ہی آتا ہے جلنا جلانا، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس حکم کو پورا کرنے کی بدولت اس کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے رمضان کے آخری دن میں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کے گناہ بخش دیے گئے، عیدگاہ کو جاتے ہوئے بخشے بخشائے لوٹتے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں رمضان کی، یہ ساری عظمتیں ہیں رمضان۔ جب یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک لائے عمل تیار کرنا کہ ایک لمحہ بھی ہمارا غفلت میں نہ گزارے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا، جب ہم رمضان کے اندر حلال چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے روک دیا، کھانا حلال ہے کہ نہیں حرام ہے؟ باقی دنوں میں کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے روزہ رکھوا کر حلال چیزوں کو اللہ نے روک دیا اور ہم رک گئے، جو پہلے ہی سے حرام ہے، جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، اب وہ حرام کاموں میں سے، ان گناہوں سے رمضان میں بھی ہمیں رک جانا چاہیے۔ کیا حرام؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان سے پہلے بھی حرام ہے۔ شراب پینا حرام ہے، رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے بھی۔ غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کھانا حرام ہے، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرنا حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں اب بھی حرام ہیں، پہلے بھی حرام ہیں۔ جب حلال چیز سے روکا گیا ہے، حرام چیز سے تو اس سے زیادہ رکنا چاہیے۔ مسجدوں میں بیٹھ گئے محفل جما کر، اب ایک ٹیم وہاں بیٹھی، ایک ٹیم یہاں بیٹھی، اب غیبتیں ہو رہی ہیں، کسی کے پر ہماری نظر پڑی، ہاں یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا۔ دوستو، روزے کا سارا مقصد ختم ہو گیا۔ روزہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل کو صاف کرے، جیسے ہم اپنے جسم کو روزہ رکھ کر صاف پاک رکھتے ہیں، اللہ روزہ رکھوا کر اپنی باطن کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار کب بنتے ہیں؟ جو کام اللہ نے ہمیں روکے ہیں ان کاموں سے ہمیں رکنا ہے۔ آنکھ کا غلط استعمال نہ ہو، زبان کا غلط استعمال نہ ہو، کان کا غلط استعمال نہ ہو۔ بہت سے بچے نوجوان ٹائم پاس کے لیے موبائل پر اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، کہ اس وقت کو آپ کے ہاتھ میں موبائل کی جگہ میں قرآن ہو، اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن اس مہینے میں آپ یا ہم میں سے کوئی ایک لفظ، ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے، 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اب یہاں نیکیوں کا بڑھاؤ ہوتا۔ اب بتاؤ، قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھیں تو اس میں کتنے حروف رہتے ہیں، کتنے الفاظ رہتے ہیں، کتنی نیکیوں کا انبار۔
اس لیے نیت کریں, عزم کریں, پورے رمضان کے مہینے میں ہم ایک قرآن تو ضرور ختم کریں گے, ہم خود پڑھ. ایک بات عاجزی سے, بڑی شفقت و محبت سے, موبائل پر قرآن مت پڑھو, بلکہ ہاتھ میں قرآن لے کر قرآن پڑھو, اس لیے کہ قرآن پکڑنے کا بھی الگ ثواب ہے. قرآن پکڑنے کا بھی الگ ثواب ہے, اور جو قرآن ہاتھ میں رہے گا, اور اس قرآن جب ہاتھ میں لے کر ہم پڑھیں گے, اس کا نور ہمارے سینوں میں آئے گا, اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گا. موبائل پہ وہاں قرآن بھی ہم رکھتے ہیں, اس موبائل میں گانے بھی ہم رکھتے ہیں, فحش چیزیں بھی اس موبائل کے اندر ویڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں, اپلوڈ کر کے اس میں رکھتے ہیں. یہ تو قرآن کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک جگہ قرآن بھی ہے, ایک جگہ غلط ویڈیو بھی ہے, ایک جگہ غلط گانے بھی ہیں. اب ہم اس کو ساتھ میں ملا کر قرآن پڑھیں تو اس کا نور ہمارے دل میں اترے گا. میرے دوستو, نہیں پڑھنا جائز نہیں, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, لیکن جو عظمت, جو اللہ کی رحمت ہاتھ میں قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے, وہ موبائل کے ساتھ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی. قرآن مجید مسجدوں کے اندر ایسے ہی پڑے ہوئے, ان پر دھول اڑا ہوا ہے, کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. میرے دوستو, ایسی صورت میں یہ قرآن ہمیں بددعا دیتا. یہ آنے والا مہینہ قرآن کا مہینہ, قرآن کا اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے, رمضان کا مہینہ آتا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے. جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر قرآن سناتے, اور اللہ کے نبی جبرائیل کو قرآن سناتے. قرآن کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کا دور ہو. کتنے حفاظ کرام ایسے ہیں, اللہ معاف فرمائیں, اسٹیٹس کے لیے نام ہمارا حافظوں میں ہے, میرا بچہ حافظ, میرا فلاں حافظ, لیکن رمضان کے مہینے میں قرآن نہیں سناتے, تراویح نہیں سناتے. یاد رکھو, چند سال تک اگر قرآن سنایا نہ جائے, پڑھا نہ جائے, تو وہ بھول جاتے ہیں. میں کتنے حافظوں کو ایسے بتاؤں گا دعوے کے ساتھ, جو سالوں سال قرآن کو اللہ کے محراب میں نہ سنائیں, اور جب ان کے سامنے پڑھنے کے لیے کہا جائے, ناظرہ پڑھنا بھی مشکل ہے. اس کی علماء ترتیب بتاتے ہیں. ہم کو قرآن پڑھانے کے لیے مسجد نہ ملے, ضروری نہیں ہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے ہر حافظ کو مسجد ہی ملے. علماء بتاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر لو, رشتہ داروں کو جمع کر لو, بہن بھائیوں کو جمع کر لو, گھر کی چھت پہ روزانہ ایک قرآن سناؤ. اس طرح قرآن کی حفاظت ہوگی, ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی, قرآن محافظ ہوگا. جس نے قرآن کی حفاظت کی, قبر میں جانے کے بعد قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن ایسا جھگڑالو ہے, ایسا سفارشی ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے, اس کے سینے پر آ کر قرآن آدمی کی شکل میں بیٹھ جاتا ہے, اور منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے, وہ ہٹانا چاہتے ہیں, لیکن قرآن ہٹتا نہیں ہے, اور ان سے کہتا ہے تمہارا جو کام کرنا ہے تم کرو اور جاؤ, لیکن یہ بندہ میرا ہے, اس نے دنیا کے اندر میرا حق ادا کیا, مجھے یاد کیا, مجھے پڑھا, میرے حق کو حق سمجھا. آج جب یہ اس چیز کا سب سے زیادہ محتاج ہے, آج میں اس وقت تک اس کے کام آؤں گا جب تک یہ جنت میں نہ جائے. پھر جنت میں جانے کے بعد اگر حافظ ہے تو اس سے کہا جائے گا قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا, جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. جہاں آخری آیت ہوگی
اس قرآن کے حافظ کا درجہ وہ آخری منزل ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچے قرآن مجید مکتب میں آ کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے، ماں باپ کے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا تو ایک قبر والے کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد اسی قبر سے آپ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ قبر والا جنت کے حسین چیزوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، اس کی قبر میں جنت کا لباس، جنت کا فرش بچھا دیا گیا ہے اور وہ جنت میں کھیل رہا ہے۔ تو پریشان ہو گئے، اللہ سے فریاد کی کہ اللہ میں جب پہلی مرتبہ گزرا تو عذاب ہو رہا تھا، جب دوسری مرتبہ گزرا تو اس کا قبر جنت کا باغ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا جب میں نے اس کی روح لی تھی، یہ دنیا سے جب رخصت ہوا تو اس کے اہلیہ کے پیٹ میں حمل، یہ اہلیہ اس کی حاملہ تھی، اس کے بعد اسے بچہ ہوا، بچہ بولنے کے قابل ہوا، اس کی ماں نے اس کو مسجد بھیجا، مدرسہ بھیجا، اور وہاں جا کر اس کا بچہ اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے اس نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو میری رحمت جوش میں آئی، بچہ تو اس کا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو نہایت رحم والا ہے، نہایت مہربان ہے، لیکن اس کا باپ قبر کے اندر عذاب سے ہے، ایسا کیسے ہو سکتا کہ اس کا بیٹا اللہ کا نام لے، میں اس کو عذاب دوں؟ اس کے بیٹے کی برکت سے میں نے اس کا عذاب ہٹا دیا، بلکہ اس کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے صرف بسم اللہ کے پڑھنے سے۔ تو بسم اللہ جب بچہ پڑھتا ہے تو ماں باپ کا یہ درجہ ہے، تو بتاؤ پوری قرآن پڑھتا ہے تو ماں باپ کا کیا مقام ہے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کا کیا درجہ ہے؟ یہی عظمت کو بتانے کے لیے، یہی رفتوں کو بتانے کے لیے، اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے زندگیوں میں بار بار آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو قرآن پڑھیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، رمضان کا مہینہ آتا 60 قرآن پڑھتے، ایک نہیں دو نہیں 60۔ بتاؤ کیسے پڑھتے ہوں گے؟ ان کی زندگی چلنا پھرنا صرف قرآن ہی تھا۔ جس کا چلنا پھرنا، جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے، یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد اس کو کبھی وحشت نہیں ہوگی، کبھی اس کو وحشت، جیسے ایک اندھیری کھوٹری میں ہم چند گھنٹے بیٹھ نہیں سکتے، اگر سامنے سے بچھو گزر گیا تو ڈر جاتے ہیں، سامنے سے سانپ گزر جایا تو ڈر جاتے ہیں۔ یاد رکھو جس گھر کے اندر ہم جانے والے ہیں وہ تو تنہائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہاں چیخنے پر بھی ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اگر مدد کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، وہ نیکیاں ہیں ہماری، وہ اعمال ہیں ہمارے، اس کو جانو، اس کی قدر کرو۔ اس لیے ہر گھر میں ہماری مائیں بھی قرآن پڑھے، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھے، مسجدوں میں ایک آدھا گھنٹہ پہلے آنے کی، 10 منٹ پہلے آ جاؤ، 2 صفحے قرآن کے پڑھو، پھر نماز ہونے کے بعد 1-2 صفحے پڑھو، 4 صفحے روزانہ 5 نمازوں میں اگر پڑھیں گے تو 15 لائن کی اگر قرآن ہے تو ایک پارے میں 20 صفحے ہوتے ہیں، تو اس طرح 5 نمازوں میں 4 صفحے پڑھیں گے تو 20 صفحے روزانہ ایک ہو جائے گا، ایک پارہ ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے قرآن مکمل ہو جائے گا۔ میرے دوستو ہم سب کچھ کر، سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے، اپنے بیوی کو ٹائم دیں گے، اپنے دکان کو ٹائم دیں گے۔ جس رب نے، جس مالک نے ہمیں زبان دی، ہمیں آنکھ دی، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پاؤں دیے، ہمیں صحت دی، ہمیں ساری چیزیں دیے، کیا ہم اس کے کلام کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں دے سکتے؟
اس لیے عزم کرو، ارادہ کرو، نیت کرو، ہمت کرو. اللہ تبارک و تعالی نیت پر آسان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز آسان نہیں ہے. اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے جلد سے جلد سنتیں ادا کر.